اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین کرام، مستقل آپ لوگ اس چینل کے ذریعے سے دینی احکام کے حوالے سے شریعت اور علوم آل محمد کی باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علوم آل محمد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آج کا موضوع بحث جو کہ 2-4 منٹ کی اس کلپ میں جو ہوگا وہ یہ ہے کہ احترام والدین، والدین کے ساتھ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، تو کل کا یہی بیٹا، کل کا یہی اولاد، کل کی یہی اولادیں آنے والے دنوں میں اپنے بچوں سے ویسے ہی پائے گا، اور ویسے ہی جیسا اپنے والدین کے ساتھ ہم کریں گے، اگر ہم نے اچھا برتاؤ کیا ہے تو ہم اپنے اولاد سے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ دیکھیں گے، اور اگر ہم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے، تھوڑے سے بازوؤں میں طاقت آ گئی تو ہم والدین کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوں، اکڑ کے نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ جو خود سید سجاد امام علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل اپنی نمازوں کے قنوت میں اس کو پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میرے ان پالنے والوں پر رحم نازل کر، رحمت نازل کر کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا ہے۔ بچپن میں انسان سوچے کہ ہم کیا تھے، کہ کسی لائق نہیں تھے، کہ جس وقت ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی اور انہوں نے ہم کو اس منزل تک پہنچایا، اور آج جب بازوؤں میں طاقت آ گئی، بازوؤں میں تھوڑا سا دم آ گیا، اس لائق ماں باپ نے بنا دیا، تو آج اسی اگر والدین کے سامنے ہم اکڑ کے کھڑے ہوں، ان کا جواب دیں، ان سے بدسلوکی سے پیش آئیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوچ لیں کہ ہمارے والدین نے، اس لیے کہ بچپنا اور بڑھاپا ایک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ضعیفی میں، بڑھاپے میں اسی لیے کہا ہے کہ ایک والدین 10 اولادوں کو، 10 بچوں کو بڑی آسانی سے پرورش کر لیتے ہیں، پروان چڑھا دیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر کے ایک والدین کو نہیں پال پاتے۔ بڑھاپے میں جب ضرورت ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا ہے، ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی بچپن میں ہماری باتوں کو ماں باپ نظر انداز کرتے ہیں، اور انہیں جو ہے ہم سے بتاتے ہیں، اور ہمیں کتنی ہی مرتبہ کوئی بات اگر پوچھی جائے وہ بتاتے ہیں، لیکن اگر بچہ بڑا ہو جائے، والدین اگر کچھ پوچھیں تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ والدین نے، اگر بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں بڑا اچھا کام کیا، والدین کے ساتھ خدمت کیا، والدین کی اطاعت کیا، والدین کی فرما برداری کی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ جو والدین کے مرنے کے بعد بھی عاق ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ والدین کو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اولادیں مرنے کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، تو ایسے والدین بھی مرنے کے بعد بھی عاق کرنے کا حق رکھتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اگر اپنی دنیا سنوارنی ہے تو اپنے والدین کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جہاں بھی اللہ نے کہا ہے میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، وہیں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی پیروی کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ لہٰذا جیسے
اگر ہم نے اللہ کے حکم کو مانا، اگر والدین کی اطاعت نہیں کی تو لہٰذا ہماری ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی. ہماری ساری عبادتیں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو ولو کانا کافرہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو جب کافر ماں باپ کے لیے اتنا زیادہ ہے تو ہم تو اتنے اچھے دین اسلام اور شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہر پل پر ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے اور ہم کو بتایا ہے. اور ہمیں ایسے ائمہ ملے ہیں کہ جن کے در پہ اگر انسان گنہگار بھی ہے تو جن کے در پہ آنے کے بعد انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان اپنی توبہ بھی کروا لیتا ہے. لہٰذا اگر ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے، اپنی آخرت و دنیا سنوارنی ہے تو والدین کی دعائیں حاصل کرنی چاہیے. بغیر والدین کی دعاؤں کے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر والدین ناراض ہیں، والدین راضی نہیں ہیں تو پوری دنیا راضی ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین.